الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے اور کوئی بھی ادارہ اس کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ میں بلے کا نشان بحال کرنے کے کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس۔ کہا لاہور ہائی کورٹ میں درخواست زیر التوا رکھ کے پشاور کیسے پہنچ گئے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا ہے کہ چھوٹے سے گمنام گاؤں میں انتخابات کیوں کرائے۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ بلے کے نشان کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی درخواست۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے روبرو سماعت۔ دوران سماعت الیکشن کمیشن کے وکیل مختوم علی خان نے موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن نے پارٹی آئین کے مطابق انتخابات نہ کرانے پر پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کیا، جس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ پی ٹی آئی کے آئین میں الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا طریقہ کار کہاں درج ہے۔ مختوم علی خان نے کہا کہ پہلے جمال انصاری بعد میں نیاز اللہ نیازی پی ٹی آئی کے چیف الیکشن کمشنر بنے۔ پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان نے کہا کہ سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ کوئی ادارہ اپنے فیصلے کے دفاع میں اپیل نہیں کر سکتا، متاثرہ فریق اپیل کر سکتا ہے، الیکشن کمیشن نہیں۔ کیا ڈسٹرکٹ جج خود اپنا فیصلہ کالعدم ہونے کے خلاف اپیل کر سکتا ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ ڈسٹرکٹ جج عدلیہ کے ماتحت ہوتا ہے، الیکشن کمیشن الگ آئینی ادارہ ہے۔ کیا الیکشن کمیشن اپنے خلاف فیصلہ آنے پر سرنڈر کر دے؟ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ پی ٹی آئی کے انتخابات کہاں ہوئے تھے، جس پر تحریک انصاف کے وکلاء نے جواب دیا کہ چمکنی کے گراؤنڈ میں ہوئے تھے۔ چیف الیکشن کمشنر پی ٹی آئی نیاز اللہ نیازی نے موقف اپنایا کہ واٹس ایپ پر لوگوں کو بتایا تھا اور لوگ پہنچے بھی تھے، ویڈیو موجود ہے، عدالت میں چلا لیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ویڈیوز باہر جا کر چلا لیں، ہم دستاویزات پر کیس چلاتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا پی ٹی آئی کو لاہور ہائی کورٹ کیوں پسند نہیں آئی۔ تحریک انصاف کے وکیل حامد خان نے کہا کہ پشاور کے علاوہ کہیں بھی سیکیورٹی نہیں مل رہی تھی، جس پر چیف جسٹس بولے من پسند عدالتوں سے رجوع کرنے سے سسٹم خراب ہوتا ہے۔ بعد ازاں حکم نامے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہمیں آگاہ کیا گیا ہے کہ عام انتخابات کی وجہ سے معاملہ فوری سماعت کا ہے، ریمارکس دیے کہ ہمارا ویکنڈ برباد کرنے کا شکریہ۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں کہ جمہوریت کا بنیادی تقاضا ہے ہر سیاسی جماعت کا انتخابی نشان ہو۔ امید ہے سپریم کورٹ بلے کے نشان کو بحال رکھے گی۔ اگر پی ٹی آئی کو بلے کا انتخابی نشان نہیں ملا تو دنیا الیکشن کو تسلیم نہیں کرے گی۔ ایک بڑی جماعت کو نکالیں گے تو عوام بھی انتخابات کو نہیں مانیں گے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے بدترین حالات میں بہترین انٹرا پارٹی انتخابات کرائے۔ 175 سیاسی جماعتوں میں کسی نے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرائے۔ جمہوریت جو اس ملک کا مقدر ہے، جو اس ملک کا آئینی تقاضا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے پاس اس کا نشان ہو۔ ہر پولیٹیکل پارٹی کا پہچان اس کے نشان سے ہوتا ہے۔ جیسے بھی ہے ہم نے بہترین الیکشن کروائے تھے۔ 175 پولیٹیکل پارٹی میں کسی نے ایسے الیکشن نہیں کروائے، کبھی بھی نہیں کروائے جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے کروائے تھے۔ 8 فروری کے لیے اگر 1000 بھی آرڈر موجود ہو کہ الیکشن ہو، الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے، اور اس میں سے سب سے پاپولر پارٹی کو اگر آؤٹ کیا گیا، دنیا کبھی آپ کی الیکشن کو نہیں مانے گی۔ اکبر ایس بابر کہتے ہیں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا بانی رکن ہوں جسے آج تسلیم کیا گیا۔ میں پی ٹی آئی کا آئین لکھنے والوں میں شامل تھا۔ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی تو نئے لوگوں نے پارٹی پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ تحریک انصاف کی مشکلات کا ذمہ دار میں نہیں، قبضہ گروپ ہے۔ میں تحریک انصاف کو ایک ادارہ بنانے کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ میں 2014 میں فورن فنڈنگ کیس میں بھی سرخرو ہوا۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ میں پاکستان تحریک انصاف بنانے والوں میں شامل ہوں جس کو آج تسلیم کیا گیا۔ 2014 میں میں نے فورن فنڈنگ کیس کیا، آج بھی اس حوالے سے سوال اٹھا۔ میں اللہ کے کرم سے 2 اگست 2022 کو سرخرو ہوا۔ تو یہ جو جنگ ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک ادارہ بنانے کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو خطرہ اور اس کو جو مشکلات ہیں اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ اس کا ذمہ دار وہ قبضہ گروپ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک پہ قبضہ کر کے اسمبلیوں میں آ کے جس طرح پچھلا قبضہ گروپ تھا اسی روایت کو تازہ رکھنے چاہتے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف انٹر پارٹی الیکشن کالعدم قرار دینے اور انتخابی نشان سے متعلق کیس کی سماعت۔ عدالت نے الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا۔ مزید پشاور سے ذیشان کاکا خیل کی رپورٹ دیکھیے۔
پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن کمیشن کی جانب سے انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان بیٹ کیس میں فیصلے کے باوجود ویب سائٹ پر سرٹیفکیٹ شائع نہ کرنے پر توہین عدالت درخواست پر سماعت آج ہوئی۔ پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد اور جسٹس وقار احمد نے کی۔ پی ٹی آئی وکلاء قاضی انور ایڈوکیٹ، شاہ فیصل الیاس ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے کیس میں الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 16 جنوری تک جواب طلب کر لیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے کیس کی گزشتہ سماعت کے دوران الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر شائع کرنے کا حکم دیا تھا۔ پیپلز پارٹی نے سینٹرل پنجاب سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا۔ این 117 لاہور سے سید آصف ہاشمی، این 127 سے بلاول بھٹو زرداری، این 65 گجرات سے قمرالزمان قائرہ، این 82 سرگودا سے ندیم افضل چند سمیت دیگر اہم امیدوار میدان میں اتریں گے۔ رپورٹ دیکھیے۔ پیپلز پارٹی نے سینٹرل پنجاب سے قومی و صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا۔ بہت سے حلقوں سے خواتین اور اقلیتی امیدواروں کو بھی ٹکٹس جاری کیے گئے ہیں۔ لاہور اربن ڈویژن سے این اے 117 سے سید آصف ہاشمی، این اے 125 سے چودھری عبدالغفور میو، این اے 127 سے بلاول بھٹو زرداری، این اے 128 سے عدیل غلام محی الدین، این اے 129 سے اورنگزیب برکی، پی پی 145 سے رانا فقیر حسین، پی پی 154 سے سفیان خالد گھر، پی پی 160 سے میاں مصباح الرحمان اور پی پی 161 سے فیصل میر سمیت دیگر انتخابی میدان میں اتریں گے۔ لاہور رورل ڈویژن سے این اے 111 ننکانہ صاحب سے محمد وقاص، این اے 112 سے شاہ جہاں بھٹی، این اے 131 قصور سے چودھری منظور احمد، این اے 134 سے سید رضا عباس، پی پی 182 امجد علی میو سمیت دیگر امیدوار پنجہ آزمائی کریں گے۔ راولپنڈی ڈویژن میں این اے 46 سے راجہ عمران اشرف، این اے 51 مری سے مہرین انور راجہ، این اے 56 سے سمیرہ گل، پی پی 25 سے تسنیم ناصر گجر اور دیگر میدان میں اتریں گے۔ گجرانوالہ ڈویژن میں این اے 65 سے قمر زمان قائرہ، این اے 73 سے رانا محمود اشرف، این اے 76 سے سخاوت مسیح، این اے 77 سے امتیاز صفدر وڑائچ، پی پی 59 سے میاں سعود الحسن اور دیگر کو ٹکٹ جاری۔ سرگودا ڈویژن میں این اے 82 سے ندیم افضل چند، این اے 84 سے تسنیم احمد قریشی، پی پی 88 سے رخسانہ بنیاد سمیت دیگر امیدوار ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ فیصل آباد ڈویژن سے این اے 106 ٹوبہ سے ذوالفقار علی، این اے 95 جھمرہ سے عثمان نواز، این اے 99 سے نیہا جاوید، این اے 100 سے سدرا سعید بندیشہ، پی پی 96 سے سید حسن مرتضی، پی پی 113 سے نور النساء ملک، پی پی 127 سے ناصر سیال سمیت دیگر کئی امیدوار حصہ لیں گے۔ ساہیوال ڈویژن سے این اے 135 اکاڑا سے غلام مجتبیٰ، این اے 138 رائے احمد حسن جندیکا، این اے 139 پاک پتن سے میاں ہمایوں سرور بودلہ، این اے 142 سے مہر غلام فرید کاٹھیا، پی پی 197 سے راؤ جمیل ہاشم خان، پی 198 سے پیر ظفر شاہ کھگا، پی پی 199 چودھری سرمد شفقات اور دیگر پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، سنم جاوید کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیلوں پر فیصلے محفوظ کر لیے۔ پرویز الہی، کیسرا الہی سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت آج ہوگی۔ اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باکر نجفی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ شاہ محمود قریشی کے حلقہ این اے 151، 150 اور پی پی 218 سے کاغذات مسترد ہوئے۔ شاہ محمود قریشی اڈیالہ جیل میں ہیں۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے قبل تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے امیدوار کا آر او کے پاس جانا ضروری نہیں۔ الیکشن لڑنا آئینی حق ہے جسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ سندھ ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے اس نقطے پر تفصیلی فیصلہ دیا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ آر او اپنی تسلی کے لیے امیدوار کو طلب بھی کر سکتا ہے۔ آپ متعلقہ رولز پڑھیں۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا، درخواست گزار ہائی پروفائل شخصیت اور 9 مئی کے واقعات میں گرفتار ہے۔ جیل رولز کے مطابق اتھارٹی کی منظوری کے بغیر اجازت نہیں دی جاتی۔ اوچ کمشنر کی جیل میں شاہ محمود قریشی سے ملاقات کا ریکارڈ نہیں۔ شاہ محمود قریشی کے کاغذات اور بیان حلفی پر دستخط کی تصدیق نہیں ہوئی۔ وکیل الیکشن کمیشن نے درخواست مسترد کرنے کی استدعا کی۔ فواد چودھری کی جانب سے بھی این اے 60 اور 61 سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے اقدام کو چیلنج کیا گیا۔ فل بینچ نے تمام دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ 3 رکنی بینچ نے سنم جاوید کے 3 حلقوں سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف بھی فیصلہ محفوظ کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے پرویز الہی، کیسرا الہی سمیت دیگر کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف درخواستوں پر سماعت ملتوی کر دی۔ آزاد پارلیمانی گروپ کے سینیٹر ہدایت اللہ نے عام انتخابات 3 ماہ کے لیے ملتوی کیے جانے کی قرارداد سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع کروا دی ہے۔ قرارداد میں حالیہ پرتشدد حملوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ تفصیلات دیکھیے رپورٹ میں۔
سینیٹر ہدایت اللہ عام انتخابات ملتوی کروانے کے لیے متحرک، عام انتخابات 3 ماہ کے لیے ملتوی کرانے کی قرارداد سینٹ میں جمع کروا دی۔ سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں جمع کروائی گئی قرارداد پر سینیٹر ہدایت اللہ کے علاوہ کسی اور سینیٹر کے دستخط نہیں۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ ایوان بالا الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ پر زور دیتا ہے کہ وہ انتخابات کے پرامن انعقاد پر ہمدردانہ غور کرے اور انتخابی امیدواروں کو نشانہ بنانے کے بڑھتے ہوئے واقعات میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ ایوان بالا حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ فعال طور پر ایسے حالات پیدا کرے جو تمام سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کے لیے انتخابی میدان میں برابری کے مواقع کو یقینی بنائے۔ اس سے قبل بھی سینٹ میں انتخابات کے التوا کے حوالے سے قرارداد پیش کی گئی تھیں جسے ایوان میں موجود ممبران کی اکثریت نے منظور کیا تھا۔ کاروبار کی دنیا سے خبریں ہیں کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ملا جلا رجحان رہا۔ 100 انڈیکس میں کبھی تیزی کبھی مندی رہی۔ فارکس مارکیٹ میں ڈالر مزید سستا ہو گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ IMF سے 70 کروڑ ڈالر جلد ملنے کی خبروں کے باعث صبح ٹریڈنگ شروع ہوتے ہی اسٹاک مارکیٹ میں تیزی دیکھی گئی۔ ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس 650 پوائنٹس تک بڑھ گیا، لیکن پھر ملک میں جاری سیاسی بے یقینی کی خبروں نے اسٹاک مارکیٹ کو منفی زون میں پہنچا دیا۔ ٹریڈنگ کے اختتام پر 100 انڈیکس 20 پوائنٹ اضافے سے 64,637 پوائنٹس پر بند ہوا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ملک میں اگر سیاسی افراتفری کی خبریں سامنے نہ آتی تو آج اسٹاک مارکیٹ نے 65,000 پوائنٹ سے اوپر بند ہونا تھا۔ دوسری جانب فارکس مارکیٹ میں آج ڈالر کی قدر میں کمی ہوئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 75 پیسے کمی کے بعد 280 روپے 36 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 75 پیسے کمی سے 282 روپے پر موجود ہے۔